لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 8 5 جولائی 2020 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: میری بہن شادی شدہ ہے، 6 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی، 5 بچے ہیں۔ 2 سال قبل اس کا ذہنی توازن خراب ہونا شروع ہو گیا اور اب وہ تقریباً 1 سال سے مکمل پاگل ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ قبل اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ شوہر بالکل صحیح سلامت ہے، مینٹلی طور پر فٹ ہے، لیکن بیوی کا ذہنی توازن مکمل خراب ہے۔ کیا اس حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر ہاں تو رجوع کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جواب: طلاق کی اہلیت شوہر کے پاس ہوتی ہے۔ اگر شوہر کا ذہنی توازن درست تھا تو طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اس کے لیے بیوی کا باقاعدگی ہوش و حواس ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی عورت کا مرد سے علیحدگی طلب کرنا لینا چاہے تو اس کا ذہنی توازن درست ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح رجوع کرنا بھی شوہر کا حق ہے۔ جب وہ رجوع کرنا چاہے تو بیوی کے ساتھ مصالحت کر کے وہ رجوع کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ عدت ختم نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور آخر میں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ سورۃ البقرہ 228 نمبر آیت۔ طلاق دی گئی عورتیں 3 حیض انتظار کریں اور اس مدت کے دوران ان کے خاوند ان کو لوٹانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، لہٰذا دوران عدت انسان بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ حق مہر و نکاح وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، البتہ یہ طلاق شمار ہوگی۔ لیکن اگر کسی انسان کو عدت گزر جانے کے بعد رجوع کا خیال آیا تو چونکہ عدت ختم ہونے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، لہذا ایسی صورت میں اس خاتون کو رشتہ ازدواجیت میں لانے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ سورۃ البقرہ 232 نمبر آیت۔ جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی، پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عدت ختم ہونے کے بعد بذریعہ نکاح جدید دونوں رشتہ ازدواجیت میں منسلک ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ بیوی نکاح جدید کے لیے راضی ہو، کیونکہ جیسے ولی کی اجازت شرط ہے، اسی طرح بیوی کی رضامندی بھی شرط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: الایّم احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها واذنها سماطها۔ قال نعم۔ سنن ابی داؤد 2098۔ بیوہ اپنے ولی کی بنسبت اپنے بارے میں زیادہ حقدار ہے اور کنواری سے بھی اس کے اپنے بارے میں مشورہ کیا جائے گا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ حق مہر بھی نیا ہوگا، کیونکہ پہلا حق مہر نکاح کے ختم ہونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح بند کمرے میں نہ ہو، بلکہ گواہوں کی موجودگی لازمی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دوران عدت رجوع یا عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کا حق صرف پہلی اور دوسری طلاق میں ہی ہوتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد یہ دونوں حق ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک ہی صورت باقی رہتی ہے کہ عورت کسی دوسرے مرد سے آباد رہنے کی نیت سے نکاح کرے، خاوند فوت ہو جائے یا وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر اس عورت کا پہلے خاوند سے نکاح درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ دوران عدت مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس میں عورت سے صلح ہو تو بہتر، ورنہ رجوع کے لیے عورت کی رضامندی ضروری نہیں۔ لیکن اگر عدت ختم ہو جائے تو پھر نکاح کے لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے، جیسا کہ اوپر گزرا۔ اگر بیوی مجنونہ اور عقل و شعور کھو چکی ہو تو پھر آثار و قرائن سے اس کی رضامندی معلوم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ دیوانگی میں انسان ایک حالت میں نہیں رہتا۔ اگر رضامندی یا عدم رضامندی کا پتہ چل جائے تو بہتر ہے، اگر معلوم نہ ہو تو اس کی طرف سے باپ یا بھائی بطور ولی نیابتاً نکاح کرے گا۔ آخر میں ہم یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں اس خاوند کو جس نے بیوی کو پاگل پن کی وجہ سے طلاق دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے رجوع کرے، حسب استطاعت اس کا علاج کروائے، خیال رکھنے کی کوشش کرے۔ مریض تو کوئی عام انسان ہو تو اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جبکہ یہ خاتون تو پھر اس کے 5 بچوں کی ماں ہے۔ عصر حاضر میں اللہ کی نعمتیں اور وسائل عام ہیں، جدید ترین طریقہ علاج دریافت ہو چکے ہیں
بہت سارے لوگ جن کو ہم پاگل اور مجنون سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اگر ان پر ذرا توجہ دی جائے تو وہ دوبارہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں۔ کسی ماہر ڈاکٹر یا اچھے حکیم سے رابطہ کریں، نیک بزرگ سے دعا اور دم کروائیں، اور خود بھی اللہ کے حضور قبولیت کے اوقات میں دعا کریں کہ اللہ صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ صحت و عافیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کسی بھی وقت کسی کو یہ نعمت دے بھی سکتا ہے اور چھین بھی سکتا ہے۔ صحت و عافیت کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو اس نعمت سے محروم ہیں ان مریضوں کی حسب استطاعت خدمت کی جائے، نہ کہ انہیں نفرت و بیزاری کا نشانہ بنا کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حافظہ اللہ، رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، نائب رئیس، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیال کوٹی حافظ